نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ باتیں ہیں میرے سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا سلسلہ لے کے حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ خاص طور پر ان اسلامی بھائیوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے جو اسپیشل پرسن ہیں، یعنی وہ لوگ جو سن نہیں پاتے، جو بول نہیں پاتے، ان کے لیے الحمدللہ مدنی چینل پیش کر رہا ہے بہت ہی پیارا سلسلہ، جس میں ہم باتیں کریں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم اتاری، جو اشاروں کے ذریعے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ تک ہم پہنچائیں گے، اور جن کو اللہ پاک نے بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ پاک نے سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر بڑھا سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی جائے، یعنی آپ کے اوصاف بیان کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کی جائے، سبحان اللہ، ہر بات ہی پیاری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا بنایا ہے، سب سے پیارا محبوب بنا کر اس دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات سنیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات سنیں، آئیے میں آپ کو معجزے کی تعریف بتاتا ہوں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی سے اگر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو نبوت کے اعلان کرنے کے بعد، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے وہ کام ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تعریف ہے معجزے کی، یعنی جو کام نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ظاہر ہو رہا ہے کسی نبی سے، جو خلاف عادات ہے، جیسا کہ ہوا میں اڑنا، پانی میں چلنا، تو یہ اللہ کے نبی سے اگر ظاہر ہو تو یہ معجزہ کہا جائے گا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے معجزات ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، اور آج کے اس سلسلے کے اندر بھی انشاءاللہ ان معجزات میں سے کچھ معجزات انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سبحان اللہ، وہ معجزہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور کا، یعنی اللہ پاک نے جو آپ کو طاقت عطا فرمائی، وہ طاقت ایسی طاقت تھی جو کسی عام بندے کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے وقت ناگہاں یعنی اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہوئی، یعنی ظاہر ہوئی، جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی، یعنی جو جتنے صحابہ کرام وہاں موجود تھے کوشش کی گئی لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 3 دن کا فاقہ تھا، اور شکم مبارک پر یعنی آپ کی مبارک پیٹ شریف پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح
بکھر گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے کیسی طاقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یعنی وہ چٹان جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، جو ہٹ نہیں رہی تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوک کی حالت میں بھی، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر جب وہ پھاوڑا مارا تو وہ چٹان بالکل ریت کی طرح جو ہے وہ بکھر گئی، یعنی وہ ٹوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا معجزہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب پر، یعنی ہر بار جب بھی آپ نے مارا اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا، اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بشارت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایسا کام ہے جو عام طور پر کسی انسان سے نہیں ہو سکتا۔ اتنی مضبوط چٹان کو توڑنا جس پر صحابہ کرام نے کوشش کی، لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بھوک کی حالت میں اس کو توڑا۔ ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان پر وہ مارا، اس پر وہ ضرب لگائی، تو روشنی کا نکلنا اور اس سے ان ممالک کو دیکھ لینا، اور ساتھ ساتھ ان ممالک کے فتح ہونے کی خوشخبری دے دینا، یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا معجزہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور بہت پیارا معجزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو۔ پھر میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنائی اور زوجہ سے کہا کہ جلد از جلد گوشت اور روٹیاں تیار کر لو، میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میزبان ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہمان ہیں دو عالم کے داتا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کیا ماجرا ہے، یعنی کیا کیفیت ہے کہ وہ حضور کو دعوت کس انداز میں عرض کرتے ہیں، حضور ان کی دعوت کو کیسے قبول کرتے ہیں، آئیے سنیے۔ اب وہ کہتے ہیں، چلتے وقت زوجہ نے کہا، دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کیونکہ کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ یعنی وہ بھی عرض کر رہی ہیں کھانا کم ہے، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے صحابہ کرام آ جائیں اور پھر ہم ان کو کھانا پیش نہ کر سکیں۔ اب دیکھیے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا ہے۔ اب وہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور آہستہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی رحمت دیکھیے، حضور کا کرم دیکھیے
کہ حضور نے کسی ایک یا دو یا تین یا چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور تو وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے قاسم النعمہ بنایا ہے، یعنی حضور تو نعمت تقسیم فرمانے والے ہیں کہ حضور چند کو تو نوازیں، کچھ کو تو عطا فرمائیں اور بقیہ محروم رہ جائیں۔ حضور کے در سے کبھی کوئی واپسی نہیں جاتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جو آپ سے سوال کرے اس کو مت منع کرنا، نہ اس کو جھڑکنا۔ حضور کی تو شان یہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ سارے صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دے دی ہے۔ اب آگے دیکھیے، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی کثرت ہے، جتنے صحابہ غزوہ خندق میں حاضر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اب حضور کے ساتھ سیدنا جابر رضی اللہ عنہم کے گھر پہ حاضر ہیں۔ آٹا کم ہے، جو تھوڑا تھا، بکری تھی جس کو ذبح کیا گیا، اب صحابہ کرام کی کثرت ہے، لیکن حضور کا معجزہ ہے کہ پھر روٹی پکانے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ جب روٹیاں پک گئی تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری دعوت ہے۔ صحابہ کرام حاضر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما ہے، کیسا مبارک منظر ہوگا۔ 1000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، مدنی چینل کے ناظرین تعداد دیکھیے، ایک صحابی نہیں ہے، 2 صحابی نہیں ہے، سینکڑوں نہیں ہے، بلکہ 1000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، یعنی پیٹ بھر کر وہ کھانا کھا چکے، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسا مقام دیا، کیسا مقام دیا۔ پھر آپ کا توکل بھی دیکھیے، یعنی آپ نے اللہ پاک پہ بھروسہ کیا، آپ نے چند صحابہ کو نہیں نوازا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پر آپ تشریف لے آئے، اور وہاں جا کر بھی آپ نے، یعنی ایسا نہیں کہ روٹی کم پڑ گئی، کھانا کم پڑ گیا اور وہ فیملی، وہ گھر والے وہ رسوا ہو گئے، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے اور رسوا ہو جائے؟ ارے عزت ملتی ہی یہاں سے ہے۔ ارے جس کو رفعت ملتی ہے، جس کو مقام ملتا ہے، جس کو دنیا کے اندر ترقی ملتی ہے، جس کو ایمان کی دولت ملتی ہے، وہ اسی در سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت بڑھانے والے ہیں، حضور تو وہ ہیں جو عیبوں کو چھپانے والے ہیں، حضور تو وہ ہیں جو بھوکوں کو کھلانے والے ہیں، حضور تو وہ ہیں جو خود بھوک برداشت کر کے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کھلانے والے ہیں، ان کے پیٹ بھرنے والے ہیں، ان کی پیاسے بجھانے والے ہیں، نہ صرف دنیا کے اندر اپنے امتیوں کو سہارا دینے والے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو قیامت کے دن بھی اپنی امت کو آب کوثر پلانے والے ہیں۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل اور اس کے دکھ درد کا علاج آپ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے مردے، یعنی جو کفر و شرک کے باعث مردوں سے بھی بدتر ہیں، انہیں بھی ایمان کی روح عطا فرما کر زندہ فرما دیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک نگاہ کرم فرماتے ہیں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ آج مہنگائی کا طوفان ہے، آج مشکل کا وقت ہے، ہاں
اگر آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہو گئے ہیں، آپ کے ماں باپ بیمار ہیں، دواؤں کے لیے اسباب نہیں ہے، اللہ پاک شفا دینے والا ہے، وہ شافی، وہی شفا دینے والا ہے، وہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان، یہ اس کی شان ہی نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے، اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہے اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو بھول جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، اپنی مبارک قبر کے اندر بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی آپ عرض کرتے گئے اللہ پاک سے، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے، میرے سپرد فرما دے۔ جب آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت بھی آپ کی مبارک لبوں پر جو الفاظ تھے، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے ہبہ کر دے۔ یعنی حضور تو وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے امتیوں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کرم فرما ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے حبیب ان کو عذاب دے اور آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہو۔ آج جو لوگوں پر عذاب نہیں آتا جیسا کہ پچھلی امتوں پر آیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یعنی ان کا ایک کرم ہو جائے گا، ان کی ایک نظر کرم ہم پہ پڑ جائے گی، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بس کوئی عرض تو کرنے والا ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشانیوں میں غرق ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامیے، میرے مشکلات کو آسان فرمائیے، میری پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ سلسلہ ہے باتیں ہیں میرے سرکار کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان سنیں گے۔ اللہ پاک جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں، باتیں میرے سر